الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، آج اس درس میں جو ماہانہ درس ہے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس درس کی ابتدا کی گئی ہے، اس مبارک مجلس کے لیے جو موضوع جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ موضوع ہے مسلم نوجوانوں کی اپنے دین اور اپنے وطن سے متعلق ذمہ داریاں۔ یعنی اس موضوع کو دو گوشوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو دین سے متعلق ہیں اور ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو وطن سے متعلق ہیں۔ وطن سے مراد ہمارا ملک ہندوستان یا مسلمان دنیا کے جس بھی خطے میں زندگی گزارتا ہے، بحیثیت زندگی گزارنے کے اس کا اپنے ملک کے لوگوں سے، ملک کی حکومت سے، ملک کے قوانین سے اور ملک کے جو ماحول ہے اس کے ساتھ اس کا کیا وتیرہ ہونا چاہیے، ان دو گوشوں پر یہاں گفتگو کی جائے گی۔ پہلے میں کوشش کروں گا کہ مسلمان نوجوانوں کی دین سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو آئے، اور دوسرے گوشے میں وطن سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو دین سے متعلق مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اور نوجوانوں کو مخاطب کرنے یا خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے اس پروگرام کو مرتب کرنے یا یہ عنوان متعین کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ مستقبل کے قائد اور مستقبل کے لیڈر یہی نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوانوں کو دین اسلام کے دلائل کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتی ہے۔ اگر نوجوان کمزور پڑ گیا دین کے مسائل میں اور ایسے ہی اخلاقی مسائل میں، معاملات میں، عمل قرآن و سنت پر عمل کرنے میں یا کسی بھی چیز میں اگر نوجوان کمزور پڑ گیا تو گویا مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کمزور پڑ گئی اور اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنا ہے، وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ موضوع آج کے درس کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نوجوانوں کے کردار کو، نوجوانوں کے کردار کی تاریخ کو اور نوجوانوں کی تاریخ کے اس سنہرے باب کو دیکھا جائے جو ماضی میں ہمارے نوجوانوں نے انجام دیا تو اس پر مدتوں گزر جائیں گی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند مثالیں دے کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ مثلا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام میں جنگ کے لیے کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، اور جب وہ مدینہ سے نکلے، جرف کے مقام پر پہنچے تو خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار پڑ گئے ہیں، تو اپنے لشکر کو لے کر کے مدینہ واپس آ گئے آپ کی اعادت کے لیے، اور اس کے بعد وفات تک مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ یعنی لشکر کی روانگی کا حکم ہو چکا تھا لیکن روانگی کو ڈیلے کر دیا گیا، اور اس کے بعد وفات کے سانحے کے بعد مدینہ کے احوال بہت نازک ہو گئے۔ مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، خلافت کی تعیین کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان جزوی طور پر اختلاف ہوا، پھر بعض روایات کی روشنی میں اور اس کی برکتوں سے وہ اختلاف ختم ہوا، سارے حالات بنے۔ خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ کی ریاست پر اسلام دشمن حملہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، ساری کمزوریاں آ گئی تھیں کیونکہ مسلمانوں کا قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس صورت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر صرف 18 سال تھی،
نوجوان تھے، صرف 18 سال عمر تھی، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی روانہ ہونے کا حکم دیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ نہیں، یہ ابھی نوعمر ہیں، ان کو تجربات کی کمی ہے، فتنوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں، دشمنان اسلام ایکٹیو ہو گئے ہیں، لہذا کمانڈر بدل دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وتیرہ اختیار کیا تھا ایک بانکے نوجوان کے لیے، بلکہ جو ابھی نوجوانی کی چڑھتی عمر کی جانب بڑھ رہے تھے، ان کے لیے ان کو سواری پر بیٹھایا اور پیدل مدینہ کے باہر تک روانہ کر کے آئے۔ جن صحابہ کرام نے اعتراض کیا تھا وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا جس لشکر کی روانگی کا حکم نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو کسی بھی صورت میں نہیں روکا جا سکتا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ چاہے میرے جسم کو درندے چیر پھاڑ دیں تو بھی میں اس لشکر کو روانگی سے نہیں روک سکتا۔ یہ کردار اس نوجوان خون کا تھا جس کی عمر صرف 18 برس تھی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وتیرہ اختیار کیا۔ اس سے بھی نوجوانوں کے مقام اور ان کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب کمانڈر بنا کر کے بھیجا، وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب یمن کی جانب ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کی عمر صرف 30 سال تھی، صرف 30 برس تھی، یعنی نوجوانی کی عمر میں تھے۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہوگا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو بنو امیہ کے خلافت کے دور کے ہیں، انہوں نے 17 سال کی عمر میں، صرف 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کیا، یعنی پاکستان کے حدود تک آئے اور داہر کے ڈاکوؤں سے پریشان یہاں کی خواتین اور یہاں کے مسلمانوں نے ان کو خط بھیج کر کے بلایا کہ ہم کو اس کی دہشت سے محفوظ کریں۔ وہ آئے اور انہوں نے انصاف کیا۔ صرف 17 سال عمر تھی اور انہوں نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا۔ ایسے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، دوسرے محدثین صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں ان لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے دور میں تھے، طالب علم تھے۔ بڑے بڑے محدثین کا ایک اجتماع رکھا گیا کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کے چرچے تھے۔ بڑے بڑے محدثین اور اس دور کے پائے کے علماء کو جمع کیا گیا جن کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ ان 10 علماء کے بیچ میں اس چھوٹے سے نوجوانی کی جانب بڑھتے بچے کو بیٹھایا گیا اور بیٹھا کر کے تقلیب اسناد کا وہ واقعہ پیش آیا، یعنی ہر محدث نے، ہر عالم دین نے 10 حدیثیں جس کی سند بدل دی، الفاظ بدل دیے، سند آگے پیچھے کر دی اور 10 حدیثیں ان کے سامنے ذکر کی۔ دوسرے محدث نے 10 حدیثیں تبدیل کر کے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، اس طریقے سے 10 علماء محدثین نے ان کے سامنے سندوں کو بدل کر کے روایتیں پیش کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کے سنتے رہے، ایک محدث کا پورا کلام سنا، دوسرے کا سنا۔ جب 100 روایتیں مکمل ہو گئیں تب اس کے بعد پہلے محدث کی جانب بڑھے اور کہا کہ آپ نے ابتدا میں فلاں سند کو، فلاں حدیث کی فلاں سند کو اس طریقے سے پیش کیا تھا جبکہ وہ ایسے ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، وہ ایسے ہے۔ دوسری حدیث یہ تھی، اس کی صحیح شکل یہ ہے، تیسری حدیث یہ تھی، اس کی صحیح شکل یہ ہے۔ اس طریقے سے 100 احادیث کی انہوں نے تصحیح کی۔ تو اس نوجوان کو اس دور میں علماء محدثین نے ذہانت کا اور علم حدیث میں کامیاب طالب علم کا اعزاز دے کر کے اس کو محدث تسلیم کیا۔ یہ بھی نوجوان تھے۔ تو نوجوانوں کے لیے اگر اپنے ذہن کو قرآن و سنت کے مطابق وہ لے کر کے چلتے ہیں، گناہوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ان چیزوں کو بچاتے ہیں، تو نوجوانوں کے لیے بہت لمبا کردار ہے،
جو معاشرے میں وہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھ لیں تو خلفائے راشدین کی تاریخ، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو گئی. اس کے علاوہ نوجوانوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، دوسرے نوجوان صحابہ اکرام ہیں، عبادلہ اربع ہیں، اور دوسرے صحابہ اکرام ہیں. ان لوگوں کے جو کارنامے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اسی اہمیت کے مد نظر فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور اسی میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ دیا جائے گا. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، سب لوگ بل بلا رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، لیکن 7 صفتوں کے حاملین کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی. ان 7 میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. نوجوانی کی عمر میں انسان ساری دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر کے صرف عبادت کو انجام دے سکتا ہے. بچپنے میں اس کے ساتھ مجبوریاں ہیں، عقل کچی ہے، بڑھاپے میں اس کے ساتھ بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت میں مکمل وقت نہیں دے سکتا. لیکن نوجوانی میں اگر دنیا سے کٹ کر کے یا دنیاوی اشغال سے فارغ ہو کر کے یومیہ طور پر کوئی نوجوان اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عبادت میں لگتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور نوجوانی کی عمر ایسی عمر ہے جس میں غلطیاں کرنے کی استطاعت موجود ہے، برائیوں کی جانب بڑھنے کے امکانات موجود ہیں. ان امکانات کو نوجوان دبا کر کے اگر اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو خاص کرتا ہے تو اس کی فضیلت یقیناً بہت زیادہ ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اسی اہمیت کے مد نظر فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 عن شبابہ فیما ابلاہ. ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بندے کا قدم ہل نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ان 4 چیزوں میں ایک چیز ہے عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی نوجوانی کے بارے میں کہ اس نے نوجوانی کو کہاں کھپایا ہے، کہاں صرف کیا ہے، نوجوانی کی عمر کن چیزوں میں مشغول رہ کر کے گزاری ہے. یہ سوال جب تک نہیں کر لیا جائے گا اور وہ جواب نہیں دے گا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اسی اہمیت کے مد نظر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک. صحیح الترغیب کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کتاب کے اندر اس کو صحیح قرار دیا. فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بہتر سمجھو. ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی کمزوری سے پہلے، بیماری کے ایام سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو. یہ بھی نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں کی کنجی ہوتے ہیں اور شر اور برائی کے کاموں کو بند کرنے والے اور روکنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اہمیت بتائی گئی. بھلائی کے کام یعنی علم نافع، ایسے ہی دروس و محاضرات اور خطبات کا اہتمام، اور ایسے ہی قرآن و سنت کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. یہ مفاتیح خیر ہیں.
نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفتاح خیر بنے اور مغلاق شر بنے، یعنی برائی کو روکنے والے، بند کرنے والے اور اچھائی کو کھولنے والے بنے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی اہمیت کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے تم علماء کی رہنمائی میں کچھ باتیں سیکھ کر کے کسی نوجوان کو یا کسی مسلمان کو بتاتے ہو اور تمہاری رہنمائی کے نتیجے میں وہ ہدایت پا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر لک، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ اصل میں عربوں میں محبوب ترین دولت مانی جاتی تھی، آج بھی عرب اس کو قیمتی نعمت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قیمتی نعمت جو عربوں کی نظر میں تھی، اس سے کہیں زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں کچھ رہنمائی مل جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا ہم کیا ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ نوجوانی کا دھوکہ، جیسے نوجوانی کی عبادت زیادہ افضل ہے، ویسے ہی نوجوانوں کی طرف سے دھوکہ دھڑی اور غلط انداز کی چیزیں یہ زیادہ گناہوں کا بھی باعث ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، فرمایا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایسے ہی دوسری روایت میں ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ دینا اور ایسے ہی مکر و فریب کرنا، لوگوں کے ساتھ چالیں چلنا، یہ دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو دھوکہ تمام امور میں، آج کے دور میں دھوکہ دھڑی کا دور ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو تولنے میں کمی بیشی کرتا ہے، ایسے ہی لین دین میں دھوکہ دیتا ہے، قرض لے کر کے غائب ہو جاتا ہے، دے کر کے بار بار مطالبہ کرتا ہے۔ نہ جانے کون کون سی پالیسیاں ہمارے معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں نوجوانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو ناپ تول کرنے والوں کو سمجھائیں کہ آپ اس انداز کی حرکتیں نہ کریں۔ دودھ میں پانی ملانے والوں اور ایسے ہی دوسری چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ چیز کریں گے تو قیامت کے دن آپ کے لیے مصائب کھڑے ہوں گے، مشکلات ہوں گی، جواب دہی مشکل ہوگی۔ لہذا صاف ستھری زندگی یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس زندگی کے لیے علماء کی رہنمائی میں نوجوان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ دوسرے لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ لقمان کی وہ نصیحتیں جو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو بنیادی طور سے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور شرک کی قباحت سے دنیا کو متنبہ کرتے رہیں۔ اور فرمایا تھا ایسے ہی انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، یہ بھی نصیحت کی تھی کہ میرے شکر گزار بنو، یعنی رب کائنات کے، اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ ماں باپ دنوں رات تم کو ماریں پیٹیں تو بھی ماں باپ کے برابر محسن دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں تمہارے وجود کا بنیادی ذریعہ رب کائنات کی نصرت و توفیق کے بعد یہی ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ایسی صورت میں تمہارا وجود ہی نہ ہوتا۔ رب کائنات نے ماں باپ کو تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا، لہذا ماں باپ کی شکر گزاری ادا کرو اور سمجھ کر کے چلو کہ رب کائنات کی جانب لوٹائے جاؤ گے، وہاں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے سنو کہ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو یا کوئی کام کرتے ہو،
رائی کے دانے کے برابر بھی وہ چھوٹا سا ہو، برائی ہو یا اچھائی ہو، وہ کسی چٹان کے نیچے کیا جائے یا آسمان اور زمین میں کہیں چھپ کر کے انجام دیا جائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت باریک بین ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت ہم یہاں کیا بول رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے بعد کون سے فیصلے کرنے والے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سے جنگل میں کون سے درخت کا، کس نوعیت کا، کتنے وزن کا سوکھا ہوا یا تازہ پتا کہاں گرتا ہے، کہاں سے اڑتا ہے، کون سے جانور کو، کون سے درندے کو کیا کھانے پینے کی ضرورت ہے، ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساری کی ساری چیزوں کو سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے کوئی بھی کام کرو تو یہ تصور سامنے رکھو کہ رب کائنات کے علم میں ہے۔ جب یہ تصور رکھو گے تو غلط نہیں کرو گے، صحیح کاموں کو انجام دو گے۔ اور اس کے بعد فرمائے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، جس سے ہمارا نوجوان آج غافل ہے، مسلمانوں کا پورا طبقہ غافل ہے، مسجدیں ویران ہیں، صلاۃ فجر میں لوگ روئیں، گڑگڑائیں، ماریں، پیٹیں تو بھی ان کا بچہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہاں فرمایا گیا اے میرے پیارے بچے، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھائیوں کا حکم دینا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جب اچھائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے تو یقینی طور پر لوگ تم کو گالیاں دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہیں نشانہ بنائیں گے، تمہارے اوپر طعن و تشریح کی جائے گی، تمہاری مخالفت کی جائے گی، کیونکہ یہ انبیاء کا دستور ہے، تاریخ اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ جب لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو انبیاء کے وارثین کو اور آج کے مسلمانوں کو کون چھوڑنے والا ہے؟ تو فرمایا اس کی فکر مت کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، اور جو مشکلات آئیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اس پر صبر کرو، ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے دل گردوں والوں کی بات ہے جو صبر کر پاتے ہیں، کیونکہ صبر وہی شخص کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، جو غصہ ہو جاتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صبر و تحمل سے کام لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اے میرے پیارے بچے، لوگوں سے منہ پھلا کر کے بات نہ کرو، خوشی خوشی مسکرا کر کے بات کرو، زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اس کے بعد فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ٹاپ کے جوتے پہن کر کے لوگوں کے سامنے اپنے وجود کو تسلیم کرانا یہ چھوٹے دماغ کا کام ہے۔ جو لوگ جتنے باصلاحیت، جتنے باظرف ہوتے ہیں اتنے خاموش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو بقدر ضرورت پست رکھو، اور پستی کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ بات کرو۔ جہاں نہیں عن المنکر کا مسئلہ ہے، اسلام کے حرمات کی اور محرمات کی پامالی کی جا رہی ہے، وہاں غضبناک ہونا، آواز کو بلند کرنا یہ فطرت ہے اور عین مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع سے غضبناک ہو جایا کرتے تھے، لیکن بلا ضرورت کے غضبناک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان آیات میں شرک نہ کرنے کی وصیت کی گئی، والدین کی خدمت، اللہ کی شکر گزاری، اللہ کا تمام چیزوں سے واقف ہونے کا تصور، نماز قائم کرنے کا حکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی، صبر و تحمل، ملنے جلنے، چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے میں میانہ روی اور تواضع اختیار کرنا، ان چیزوں کی یہاں وصیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگر علماء کی رہنمائی میں، علماء کی کتابوں کی روشنی میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا جائے کہ علماء نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں دینی امور میں، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان اللہ رب العالمین کا اخلاص پیدا کریں، یعنی جو بھی کام انجام دیں وہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے انجام دیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔
اس لیے نہیں کہ دنیا مجھ کو ایسا کہے گی ویسا کہے گی، بلکہ صرف رب کائنات کی رضامندی کے لیے ایسا کیا جائے، تو تنہا رب کائنات کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کا سب رب کائنات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری نوجوانوں کی موجودہ دور میں بالخصوص اور ہر زمانے میں بالعموم یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، اس پر غور و تدبر کرنے کا اہتمام کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کا اہتمام کریں، اس کی تفسیر، جو تفسیر قرآن مجید یا صحابہ کرام کے اقوال یا صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے، تفسیر کی اس نوعیت پر غور و تدبر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ جب قرآن مجید کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھا جائے گا تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے مفتاح خیر ہوگا، یہ قرآن مجید ہمارے لیے مغلاق شر ہوگا، یہ قرآن مجید ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے راستوں کو کھولنے والا ہوگا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے جب دین اسلام کے پیغام کو مکمل کر دیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت اسلام کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ میں تنبیہاً کر دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے بہت سارے طریقے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کو اس طریقے پر بھی سیکھنے کا کام کیا جاتا ہے جو طریقہ خوارج کا طریقہ ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کا طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جو طریقہ منہج سلف کے اور صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہے۔ لہذا اس طریقے کو اپنانے سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن مجید ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اس کو سمجھنے کے نتیجے میں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے نتیجے میں ایک قوم کو رب کائنات سربلندی عطا فرماتا ہے، اور دوسری قوم جو اس کا حق نہیں ادا کرتی، اس کو اپنی رائے اور اپنی عقل پر سمجھ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتی ہے، گمراہ لوگوں کی تفسیر کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہے، ان کو رب کائنات ذلیل و خوار کر کے رسوا کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو سمجھنے، غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے جو علماء حق ہیں ان کی رہنمائی میں قرآن مجید کی صحیح تفسیر کے بارے میں نشاندہی کرنا یہ بھی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مفسر قرآن کے نام سے معروف ہیں، جبکہ تفسیر کے نام پر ان کو قرآن مجید کی تفسیر کے تا کا ایک نقطہ بھی نہیں پتا ہے، اور اس کے باوجود دنیا ان کو مفسر قرآن سمجھتی ہے۔ کفار کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں، خوارج کے طریقے پر تفسیر پیش کرتے ہیں، اور جذباتی مسلمان ان کا دیوانہ ہو کر کے ان کو ٹی آر پی دیتا ہے، ان کی شہرت کی بنیاد پر ان کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح مراجع اور صحیح مصادر سے اخذ کیا جائے۔ نوجوانوں کی تیسری ذمہ داری دینی امور میں یہ ہے کہ العنایت بالسنت المطہرہ والسیرہ النبویہ، کہ وہ سنت مطہرہ، پاکیزہ سنت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں،
اس کا اہتمام کریں. سنت و سیرت کا اہتمام کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السنت سفینۃ نجات. سنت جو ہے یہ سفینہ نجات ہے. جو اس پر سوار ہو جائے گا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس پر سوار نہیں ہوگا ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا. سنت تنے تنہا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ انسان قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کا کتنا بھی دعویٰ کر لے، اگر سنت رسول کی روشنی میں نہیں کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا. تو سنت رسول در حقیقت وہ کنجی ہے جس کے مطابق ہم صحابہ کرام کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور سنت رسول ہی وہی کنجی ہے جس کے مطابق ہم سنت اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی سمجھتے ہیں. ورنہ کلام کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہے اور سنت کچھ اور بیان کرتی ہے. ہم لغت میں دیکھیں تو مسکین فقیر کو کہا جاتا ہے، جبکہ سنت میں مسکین اس کو کہا گیا ہے جو قیامت کے دن کنگال ہو جائے، جس کے پاس کوئی عمل نہ ہو اور دوسروں پر مظالم کرتا رہا ہو، تو مظلوم کا بوجھ اس کے کندھے پر اور اس کا اجر مظلوم کے کندھے پر لاد کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے. مسکین کا مفہوم یہ ہے. تو شریعت اسلامیہ میں بسا اوقات لغوی شرح و تفسیر یعنی گرامر کا معنی اور لغت کا معنی بھی شریعت کے دلائل ہی سے طے کیا جاتا ہے. وہ بھی اپنی مرضی سے اگر آپ طے کریں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. لہذا سنت کے مطابق چلنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو نوجوانوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ سنت کا اہتمام کریں اور سیرت رسول کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو ان چیزوں کے تابع نہ کر دے جن چیزوں کو میں لے کر کے آیا ہوں. آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایت بھی ہونی چاہیے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں شامل ہو کر کے باہر سے تشریف لائے اور دونوں میں بحث چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میری نظر میں دنیا کی ساری چیزیں آپ سے کم محبوب ہیں، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، مگر میرا اپنا نفس آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اپنے نفس کو میرے بالمقابل مرجوح نہیں کرو گے اور مجھ کو مقدم نہیں کرو گے، جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی ذات پر آپ کو مقدم سمجھتا ہوں، اب میں نے اپنی ذات کو آپ کے بالمقابل مرجوح کر دیا، کنارے کر دیا. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو سنت پر ساری فدائیت اور ساری قربانیاں، سارا ایثار، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چوتھی ذمہ داری نوجوانوں کی دین کے باب میں یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت اس کے اول وقت پر سوائے صلاۃ عشاء کے پابندی کریں، کیونکہ صلاۃ عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، الا یہ کہ خدشہ ہو کہ چھوٹ جائے گی، سستی اور کاہلی کے شکار ہو جائیں گے. تو 5 وقتہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا اور بالخصوص صلاۃ فجر کو باجماعت ادا کرنا، تاکہ اس کو باجماعت ادا کرنے کے نتیجے میں انسان دن بھر کے لیے اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جائے، جیسا کہ اس کے فضائل قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں. 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ انسان، نوجوان اپنے دینی امور میں وقت کی پابندی اور وقت کی قیمت کو سامنے رکھ کر کے وقت کو، ٹائم کو نفع بخش بنائے. ادھر ادھر جوئے میں، کیرم بورڈ میں، موبائل کے گیمز میں، سوشل میڈیا پر غلط انداز کی ایکٹیویٹی میں وقت جو ضائع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لہذا وقت اور ٹائم کی حفاظت کرنا اور اس کو تلاوت قرآن مجید کی تلاوت،
دینی کتابوں کا مطالعہ اور ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت، ان کی زیارت اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے مرتب کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں انسان برائیوں کو اختیار کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت یہ رب کائنات کے دین کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور بروں کی صحبت میں انسان شیطان سے قریب ہوتا ہے اور رحمان اور رب کائنات سے دور ہوتا ہے۔ یہ ان کی چھٹی ذمہ داری ہے۔ ساتویں ذمہ داری نوجوانوں کی یہ ہے کہ وہ اسلامی شریعت پر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کے عمل کا اہتمام کریں، اور یہ ظاہری اور باطنی چیزیں چاہے ان کے اقوال سے متعلق ہوں، چاہے ان کے اعتقاد سے متعلق ہوں، چاہے ان کے عمل سے متعلق ہوں، تمام کی تمام چیزوں میں وہ اپنی عملی زندگی کو، ایسے ہی اپنی اعتقادی زندگی کو، اور اپنے زبان سے جو چیزیں ادا کرتے ہیں اپنی قولی زندگی کو، ساری کی زندگی کے تمام گوشوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مربوط کر کے چلیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور موجودہ دور میں میں اس بات کا اضافہ کروں گا کہ نوجوانوں کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء حق سے جڑ کر کے رہیں، کیونکہ علماء فتنوں کو وجود میں آنے سے پہلے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ علماء دنیا کو ان تمام خطرات سے بچانے کا ہنر رکھتے ہیں جن خطرات میں پڑ کر کے انسان اپنے دین کو تباہ کرتا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ 50 سال 100 سال پہلے ہمارے علماء نے، یا اب سے 500 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے ہمارے علماء نے متون علمیہ کی کتابوں میں ذکر کر دی، اور آج اگر ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علماء اس زمانے کے ہیں اور اس زمانے کی روشنی میں وہ قول ذکر کر رہے ہیں۔ یہ علماء کی دور رسی ہے جو قرآن و سنت، منہج صحابہ اور رب کائنات کی توفیق کے نتیجے میں ان کو نور دیا جاتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں وہ رب کائنات کی توفیق سے اس طرح کی باتیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ایسے ہی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین تمہارے لیے امانت ہے، یہ علم تمہارے لیے دین ہے اور دین امانت ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہذا تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم کس سے دین حاصل کرتے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر ایک روایت کو ذکر کیا ہے کہ تابعین کے دور میں تقریباً 100 ایسے افراد تھے جو قابل اعتماد تھے، جن کا علم بہت وسیع پیمانے کا تھا، لیکن صحابہ کرام اور کبار تابعین ان لوگوں سے علم لینے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ ان سے علم نہ لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے روکنے کا بنیادی سبب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے، دین کے تمام مسائل میں ان کے پاس سوال کا جواب موجود تھا، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ معلومات انہوں نے ذاتی مطالعے سے حاصل کی تھی، کتابیں پڑھ کر کے اپنے ذہن میں بیٹھا لی تھی، کسی عالم دین یا کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو حاصل نہیں کیا تھا۔ لہذا انسان علم کا سمندر ہو جائے، لیکن اگر وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کرتا تو یقیناً بڑی سے بڑی غلطی کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا،
لوگ ان سے سوال کریں گے، یہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نوجوانوں نے آج کے دور میں ویوز دیکھ کر کے، لائکس دیکھ کر کے، ٹی آر پی دیکھ کر کے، سوشل میڈیا کی ایڈیٹنگ دیکھ کر کے اور رنگینی دیکھ کر کے بعض ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے جو عالم ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی برادر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، ان لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا کر کے اور ان سے سوال و جواب کر کے گمراہی کے راستے اختیار کر لیے۔ یہ علماء کی ناقدری ہے۔ علماء حق ہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 10-20 سال بیٹھ کر کے چٹائیاں گلائی ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم حدیث حاصل کیا ہے، علم تفسیر حاصل کیا ہے، علوم دینیہ حاصل کیے ہیں، تو علماء ہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر کتابیں پڑھ کر کے سرجن نہیں بن سکتا جب تک اپنے استاذ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر کے سرجری نہ سیکھے، اور ایسے ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں نقصان ہی پہنچائے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نیم حکیم خطرے جان۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سیکھنے میں علماء کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا درجہ رکھا ہے اور جو اہل علم ہیں ان کے درجات مزید بلند ہیں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدوا فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعة ولأن تغدوا فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعة۔ ابن ماجہ اور احمد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر سنو، اگر تم نکلو اور اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا علم علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے حاصل کر لو تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعتیں نفلی نماز ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم دین کے کسی ایک موضوع پر تمام مسائل کو علماء کی صحبت میں سیکھ لو تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 1000 رکعتیں نفلی نمازیں ادا کرو۔ اور اس میں ایک صیغہ ہے عمل به او لم يعمل، جو چیزیں تم سیکھتے ہو لوگوں کو سکھاتے ہو، چاہے سیکھنے والے اس پر عمل کریں نہ کریں تو بھی تمہارا اجر ثابت ہے۔ دنیا میں کوئی عمل کرے نہ کرے، سکھانے والے کو جو دین اسلام کے ضوابط کے مطابق دین کو سیکھتا ہے اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو علماء کون ہیں ان کی بعض صفتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد موضوع کے دوسرے باب پر آؤں گا۔ علماء کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، علماء حقیقی کون لوگ ہیں، یہ سوال کثرت سے آتا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بتا دیا جائے۔ پہلی صفت علماء حقیقی کی یہ ہے کہ وہ خوف اور امن و سلامتی دونوں احوال میں امت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کے سامنے امن و سلامتی کا یا خوف و ہراس کا، بے چینی کا ماحول بنتا ہے تو اس کو پھیلاتے نہیں، لوگوں کے سامنے ڈھڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی جانب رجوع کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ علماء کی پہلی صفت ہے۔ علماء کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آئیڈیل اور قدوہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا عمل، ان کا چلنا پھرنا، ان کا نمازیں ادا کرنا، ان کا سارا وتیرہ، پوری زندگی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ تیسری صفت علماء ربانیین کی یہ ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے لیے رحیم و شفیق ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی غلطی کر دے تو غلطی پر غلطی کی نوعیت کے لحاظ سے وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی پانچویں صفت یہ ہے کہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر علماء صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ حکمت، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن،
یہ تین صفتیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ساتویں صفت ہے التزکیہ والتعلیم۔ علماء ایک دوسرے کو قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر، دین کا فہم اور شعور پیدا کرنے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اور ایسے ہی اپنے شاگردوں پر جب اعتماد کر لیتے ہیں تو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قابل اعتماد ہو گیا ہے کہ اب یہ مسند درس پر بیٹھے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ یہ تزکیے کا طریقہ بڑے علماء چھوٹے علماء کے لیے، بڑے علماء یا اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ دین اسلام کو حاصل کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ جو بھی شخص آپ کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات پیش کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے علم کس سے حاصل کیا ہے، کون سے علماء اس کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک اس بارے میں آپ تحقیق نہ کر لیں، جب تک اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ آٹھویں صفت ہے علماء کی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور فتویٰ دینے کی ذمہ داریوں کو قرآن و سنت، اجماع امت اور اہل علم کے مشورے کے نتیجے میں سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے یہاں بنیاد نہیں ہوتی۔ علماء کی نویں صفت یہ ہے کہ مخالفین کے دلائل کو اچھے طریقے سے کچلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ علماء ملامت کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت سے گھبراتے نہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی دین اسلام کے اوپر شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ ان افکار کو کچل دیا جائے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کی تردید کی جائے۔ علماء حق کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی اتباع کرتے ہیں اور اس پر اپنی رائے، اپنی عقل اور حالات اور سیاست اور ملک میں چلنے والے حالات کو کبھی بھی مقدم نہیں کرتے، بلکہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی اتباع کرتے ہیں، چاہے حالات ان کا ساتھ دیں، سیاسی حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، ان حالات میں ان کا کوئی ساتھ دے نہ دے، ان کی عقل سے کوئی بات نہیں نکلتی، بلکہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ علماء کی ایک صفت یہ ہے آج کے درس میں جو آخری صفت ہے، اگرچہ بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، ایک صفت جو 11ویں ہے وہ یہ ہے کہ علماء متشابہ اور محکم احکامات کے درمیان فرق کے ہنر سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سے دلائل متشابہ دلائل ہیں اور کون سے دلائل محکم ہیں، ان کے درمیان کے فرق سے وہ لوگ واقف ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے عمل اور ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے، اور علماء اسی بنیاد پر جتنا زیادہ حق بیانی کرتے ہیں اور جتنا زیادہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ان علماء کو اتنا زیادہ رب کائنات کی جانب سے آزمایا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور معاشرے میں اس کی مخالفت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسلاف امت کہتے ہیں کہ اس کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ مخالفت یہ فطری چیز ہے، یقینی طور سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یقینی طور سے لعن طعن کیا جائے گا۔ تو جو قرآن و سنت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخالفتوں کے لیے تیار رہے۔ لہذا جو مخالفت کا سامنا نہیں کرتا اس کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم ینکرون المنکر۔ فرمایا میری امت میں بعد میں آنے والے لوگوں میں کچھ لوگ یا ایک قوم ایسی ہوگی جن کو پہلے لوگوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا، پہلے لوگوں کا یعنی صحابہ کرام کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔
خیر القرون کا اجر و ثواب دیا جائے گا. صحابہ کرام کا اجر و ثواب معمولی نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم احد پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچہ کر دو تو صحابی رسول کے ایک مد یا آدھا مد صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہاں کیا فرمایا؟ ینکرون المنکر. یہ قوم ابتدائی دور کے لوگوں کا اجر پائے گی، یعنی وہ علماء جو صحابہ کرام کے اجر کے برابر ثواب حاصل کریں گے. ان کی صفت کیا ہے؟ ینکرون المنکر. یہ منکر کا انکار کرتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ بنیادی فریضہ ہے. اور جتنے منکرات بڑھتے ہیں، منکرات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کے فریضے کو زیادہ شد و مد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم علماء کی قدر و منزلت کو سمجھیں، علماء کے مقام کو سمجھیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. عالم اسلام کے مشہور عالم دین شیخ عبد الرزاق بدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرغے کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ مرغا تم کو صلاۃ فجر میں بانک دے کر کے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے. کیا فرمایا؟ مرغا تم کو بیدار کرتا ہے، اس لیے اس کو گالیاں مت دیا کرو. فرماتے ہیں کہ علماء تمہارے ایمان کو بیدار کرتے ہیں، تم کو منکرات سے بچاتے ہیں، تمہارے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، دن و رات میں ہر نماز کے لیے تم کو آمادہ کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کا حکم دیتے ہیں، تمہاری زندگی کو سنوارتے ہیں، تمہارے ایمان کو بیدار کرتے ہیں. تو شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ جب مرغے کو صرف ایک وقت آواز دینے کی وجہ سے گالیاں دینے سے روکا گیا ہے، برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، تو جو علماء تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا سے پنگا مول لیتے ہیں، گالی گلوچ کھاتے ہیں، ان علماء کو برا بھلا کہنا سوچو کتنی بڑی گستاخی کی بات ہوگی. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علماء کی قدر و منزلت کو سمجھو. یہ ایک گوشہ تھا جو ہمارے نوجوانوں کی دینی امور میں کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر مشتمل تھا. اور درس کا دوسرا حصہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی وطن سے متعلق، ملک سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. وطن کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام میں وطن کی اہمیت پر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ایسے ہی اسلاف امت کی زندگیوں اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وطن سے محبت یہ علماء کی نظر میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے. کیونکہ انسان جہاں پیدا ہوا ہے اسی علاقے کی خدمت کرنا، اسی علاقے میں دعوت و تبلیغ کرنا، اس علاقے میں امن و سلامتی کو قائم رکھنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور امن و سلامتی وہ عظیم نعمت ہے کہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو کون کس کو ذبح کر دے، کون کس کو قتل کر دے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو امن و سلامتی یہ سب سے بنیادی سرمایہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے کیا فرمایا تھا ما اطیبکی من بلد واحبکی الی لولا ان قومکی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی. فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کا وطن تھا. فرمایا تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور میری نظر میں تو کتنا محبوب ترین شہر ہے. اگر تیری قوم یعنی تیرے یہاں بسنے والے لوگ مجھ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرے سوا کہیں پر سکونت نہ اختیار کرتا، دوسری جگہ جا کر کے نہ بستا. اور ایسے ہی مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد. صحیح بخاری کی روایت ہے، اے رب اللہ رب العالمین ہماری نظر میں
مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ محبوب بنا دے۔ تو وطن کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار دلائل ہیں جس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو وطن سے متعلق بنیادی طور سے جو ضوابط ہیں میں اس کا تذکرہ کر دوں۔ سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کا مکلف ہے۔ جس ملک میں زندگی گزارتا ہے اس ملک سے اس کا جو معاہدہ ہو گیا اس معاہدے کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرو، کیونکہ قیامت کے دن عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور عالم اسلام کے دوسرے علماء المسلمون علی شروطہم کے تحت فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں بھی زندگی گزار رہا ہے تو وہاں کے نظام اور ضابطے کو تب تک تسلیم کرنا اس کی ذمہ داری ہے جب تک وہ ضابطہ اور قانون اسلامی قوانین سے ٹکرانے کی صورت پیدا نہ کر دے۔ اگر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اسلامی بنیادوں سے تو ایسی صورت میں اس کے حل کو تلاش کیا جائے گا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، جو حکام ہیں ان سے ڈائیلاگ اور بات چیت کی ذمہ داری اختیار کی جائے گی، اپنی قیادت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کا حل نکالیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک ٹکراؤ پیدا نہ ہو، جب تک کسی انداز کی کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے وطن یعنی وطن ہندوستان کے اندر یہاں کے جو قوانین ہیں، جو دستور ہے، وہ ہمارے دین سے یا کسی بھی مذہب سے ٹکرانے والے نہیں ہیں۔ ہم خود اپنے مذہب سے ٹکرانے کا کام کرتے ہیں، لیکن وطن کا قانون جو ہے اس میں گنجائش موجود ہے۔ آپ اذان کہیں، نماز پڑھائیں، نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی تعلیم دیں، سیکھیں، سکھائیں، ساری کی ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ آپ اس سلسلے میں میثاق مدینہ کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو میثاق مدینہ کے بہت سارے بنود ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میثاق آپ نے اس دور کے اسلام کے سب سے خطرناک دشمنوں سے کیا تھا، جو یہودی تھے، جو اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھے، ان سے عہد و پیمان کر کے میثاق مدینہ میں 3 بنیادی چیزیں ایگریمنٹ کے طور پر وہاں کی گئی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ کسی بھی منصوبے کے لیے ہم تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس منصوبے کے تحت حق کو بیان کرنے کو یقینی بنایا نہ جائے، جب تک عدل و انصاف قائم نہ کیا جائے، اور جب تک آپسی حقوق اور خواتین کے احترام کو یقینی نہ بنا دیا جائے۔ یہ پہلے بند یا پہلے پوائنٹ کے نکات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ میں دوہرا دوں، کسی بھی منصوبے کو تب تک کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک حق بیان کرنے، عدل و انصاف کو قائم کرنے، آپسی حقوق کو ادا کرنے، نیز خواتین کے احترام کو یقینی نہ بنایا جائے۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو کیا گیا۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ رائے کو مسلط کرنے اور تھوپنے کے بجائے باہم رائے مشورہ، آپسی رائے، ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کی بات پر غور و تدبر کرنے کے ماحول کو ترجیح دی جائے۔ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کی جائے، اور بات چیت کر کے جو مشترکہ رائے آئے اس کے مطابق سارے مسلمان اور غیر مسلم آپس میں زندگی گزاریں۔ اس کا تیسرا نقطہ تھا کہ ایک اعلیٰ مذہبی سیاسی اتھارٹی ٹیم بنائی جائے، جس میں سارے مذاہب کے لوگوں کو رکھا جائے اور اس کو مقرر کیا جائے، جس کی جانب سے جو بھی تنازعات یا جھگڑے اور عداوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس ٹیم کی جانب رجوع کر کے اس کے ذریعے سے فیصلے لیے جائیں تاکہ امن و سلامتی برقرار رہے۔ خلاصہ کیا ہے ان تینوں چیزوں کا، یا اس کے علاوہ جو نکات تھے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پرامن بقائے باہم کو یقینی بنایا جائے، جس کو انگریزی زبان میں ڈائیورسٹی کہا جا سکتا ہے،
یعنی سارے مذاہب کے لوگ، ہر رنگ والا، ہر تہذیب والا آپس میں زندگی گزارنے پر قادر ہو سکے، بحیثیت انسان کے سب ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ڈائیورسٹی اور بقائے باہم کو یقینی بنانا پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی انسانی بھائی چارے کو ترجیح دی جائے، عقیدے اور مذہب کو آزادی دی جائے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مکالمے کو، باہم رابطے کو، ڈائلاگ کو، آپسی مواصلات اور رابطے کو، آپسی بات چیت کو، آپسی تعاون کو امن و سلامتی کے قیام کے لیے اور امن و سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے یقینی بنایا جائے۔ یہ وطن سے متعلق اور میثاق مدینہ کی روشنی میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ مزید چند چیزیں ہیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں، جو موجودہ دور کے یا ہندوستان کے تناظر میں ہیں۔ ایک ضابطہ ہے شریعت اسلامیہ کا، لا ضرر ولا ضرار، بنیادی ضابطہ ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ آپ بھی امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے مذاہب پر آزاد رہیے، ہم کو بھی اپنے مذہب پر زندگی گزارنے دیجیے۔ آپ ہم کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم قانون کی آڑ میں آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں تو آپ کو کارروائی کا حق حاصل ہے۔ یہ لا ضرر ولا ضرار کا تصور ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے نہ نقصان اٹھائے۔ اسی طریقے سے غیر اسلامی ممالک جس میں ہمارا وطن عزیز ہندوستان بھی آتا ہے، یہاں پر ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں، کیونکہ یہاں پر مسلم حاکم موجود نہیں ہے، تو یہاں پر علماء حق جو ہیں وہ ولی امر کے حکم میں مانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوارج صفت لوگوں یا اخوانیوں اور سروریوں کی فکر رکھنے والوں کی جانب سے ایک تصور پیش کیا جاتا ہے ہندوستان کے ماحول میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ جبکہ علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی انسان اگر غیر اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے اور وہ فیصلہ اسلامی فیصلے سے ٹکرانے والا نہیں ہے، تب تو اس کو یقیناً تسلیم کیا جائے گا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے گا۔ لیکن اگر غیر اللہ کا فیصلہ اسلامی فیصلے سے ٹکرانے والا ہے تو بھی اس کو تسلیم کرنے والا بقدر فیصلے کی نوعیت کے لحاظ سے کفر کے ایک درجے پر پہنچتا ہے، مکمل کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں کوئی بھی عدالتوں کا یا پولیس اور کورٹ کچہری کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو اسلام سے صراحتاً ٹکراتا ہو، لہذا ہمیں اس کا احترام کر کے اپنے لیے گنجائش تلاش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ یہ سوال اپنی ذات سے کریں کہ اب سے 70 سال 75 سال پہلے، 80 سال پہلے 1947 میں ہمارا ملک جو آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد سے مسلم قیادت نے مسلم قوم کے لیے کون سے کارنامے انجام دیے، آپ دیکھیں اور غور و تدبر کریں۔ مسلم قیادت نے بڑی بڑی تنظیمیں بنا لی، اوقاف کے نام پر اتنی جائیدادیں کہ اس ہندوستان کے اندر کسی قوم کے پاس اتنا مال اور اتنی جائیدادیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن مسلم قیادت نے آزادی کے بعد سے آج تک اوقاف کی ان جائیدادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے کون سے ایسے فیصلے کیے جن کی بنیاد پر نئی نسلیں اور مسلمانوں کی نئی جنریشن اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لے۔ نہ رہائش کا ایسا انتظام کیا گیا کہ فقراء اور مساکین کو اپنا سر ڈھکنے اور عزت بچانے کے لیے کوئی مکان مل جائے، نہ تعلیم پر توجہ دی گئی۔ آج مسلمان مجبور ہے کہ غیر مسلموں کے تعلیمی اداروں میں نونہالوں کو بھیجے اور ان کے ایمان کا سودا کرے۔ مسلمانوں کے تعلیمی میدان میں کارنامے بہت معمولی ہیں، جزوی طور پر ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ناکافی ہیں۔ ایسے ہی دوا علاج کے لیے ہماری خواتین غیر مسلم مردوں اور اجنبی ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے دوا علاج کراتی ہیں،
تو مسلم قیادت نے آزادی کے بعد سے کیا کیا ہے اور کیا رب کائنات نے ان کے پاس امکانات نہیں رکھے، سورسز نہیں رکھی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے ملک میں رہ کر کے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ نئی نسلوں کے لیے کوئی مضبوط دستور العمل تیار کیا جا سکے۔ لہذا ملکی قوانین کی روشنی میں آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلم قیادت کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے ایڈوکیٹس تیار کیے جائیں، قانون کی مہارت کے لیے، ملکی قانون کا مطالعہ کرنے کے لیے ایسے وکلا تیار کیے جائیں کہ ماہرین ان کو عدالتوں میں جج بنانے پر مجبور ہو اور وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کریں اور وہاں پر ایک ماحول تیار کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو نبھا کر کے ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، منہج سلف کے روشنی میں چلیں گے تو یقیناً رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اختصار کے ساتھ دونوں گوشوں پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر دی گئی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک سے متعلق اور دین سے متعلق ہمارے نوجوانوں کو سنجیدگی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، جذباتیت سے بچتے ہوئے، خوارج کے مختلف عناصر سے بچتے ہوئے، سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرے کرنے، ملکی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی پالیسی سے بچتے ہوئے، غلط انداز کے عناصر اور جذباتیت سے بچتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں، دین کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو ہتھیار مسلم نوجوانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ایک ہتھیار ہے دین کی بنیادوں پر قائم رہنا، استحکام حاصل کرنا، جس میں ہم پیچھے ہو گئے۔ کچھ گمراہ فرقوں نے ہم کو پیچھے کر دیا، کچھ ہماری عملی کوتاہی نے ہم کو پیچھے کر دیا، اور دنیاوی تعلیم میں مسلمان کہاں کھڑا ہے اس کا جائزہ اور اس کا سروے آپ کر سکتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں ان دونوں ذمہ داریوں پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے اور نئی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنے اور استحکام کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔